بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی میرے اللہ کو بھی پسند ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز کو دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ دوسروں کو جھوٹا، گھٹیا اور نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ آپ ہر دشمن کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن حاسد کو راضی کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ خود تباہ ہو جائیں۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر بنا کے اس کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کر کے خوش ہونا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو کہ آج کل عام ہے۔ وہ رام کا لڈو بھی کھا لیتا ہے، وہ رحیم کی کھیر بھی کھا لیتا ہے۔ وہ بھوکا ہے صاحب، اسے مذہب کہاں سمجھ آتا ہے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دے۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، اگر تم یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رکھے جاؤ گے۔ جب کسی کے سچے دل سے فکر کرنے لگو اسی وقت وہ اپنی اوقات دکھا جاتا ہے۔ وقت بدلنے کا نہیں، لوگوں کے بدلنے کا افسوس ہوتا ہے۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کے نہیں دی جاتی۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ ہر کسی کو دل میں اتنی جگہ دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے، ورنہ یا تو خود روگے یا وہ تمہیں رلائے گا۔ کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے خود دیکھا کرو اور پھر دوسروں کو دکھایا کرو۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں ساتھ نہیں۔ فرش والوں کی نہیں چلتی جب فیصلے عرش سے آتے ہیں۔ ہمارے فیصلوں سے اوپر بھی ایک اور فیصلہ ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ وہ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہر وقت میسر ہوں۔
وقت ایک سا نہیں رہتا، وہ خود بھی ایک دن روتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ غدار ہمیشہ دوستوں میں سے ہوتے ہیں۔ رشتہ کوئی بھی ہو بیکار ہے جب تک عزت اور اعتبار نہ ہو۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ جن کی نظروں میں ہم نہیں اچھے، کچھ تو وہ لوگ بھی برے ہوں گے۔ نمک کی طرح ہو گئے ہیں ہم، اپنے ہی لوگ حسب ذائقہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن کی تلاوت سے بجھی ہو۔ میرا برا کرنے والوں یاد رکھنا، میرے معاملات اللہ پاک کے حوالے ہیں۔ تم کیوں بلا وجہ خود کو اداس کرتے ہو؟ کیا تمہیں بھروسہ نہیں ہے رب کائنات پر؟ تجربہ علم کو نکھارتا ہے اور غلطی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ کسی کے اچھے اخلاق کو اس کی کمزوری مت سمجھو۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، اب رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اکثر وہی لوگ ہمیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ تھی خاموش فطرت ہماری جو کچھ برسوں نبھا گئے، ہمارے منہ میں جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ہم اچھے تھے پر سدا ان کی نظر میں برے رہے، ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔